جانتے ہو جب اللہ کسی انسان پر اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا اور بہتری کے اسباب بھی ڈھونڈ رہے ہوگے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ تو دیکھو زندگی کتنے ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے حکم سے مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ ایسے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو سنو، اگر تم مایہ ناز زندگی جینا چاہتے ہو نا، کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں۔ تو یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو تمہیں لینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو نا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ نئے سفر کا آغاز ہے، بادشاہت کا سفر۔ یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ تو جان رکھو، یہی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو راہ کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے کہ جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو مشکل تم پر آئی ہے نا، یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں۔ لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نا کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر نازل کر رہا ہے، تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی خوبصورت اور بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے ہیں، اور پھر ضبط ایک بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لیں جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کا خوف نہ کھائیں جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مسترد نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ ہی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا
جو تم نے تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا کہ جس کے تم منتظر ہو، اور رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا۔ اور ساتھ ہی میں ان تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔